خیال کا اظہار کریں. جناب آپ کی کلیپنگ میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. محترم جناب ریاض بٹ صاحب، لیاقت بٹ صاحب، سلیم بٹ صاحب، قومی بٹ صاحب، ثاقب بٹ صاحب، دیگر برادری کے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے عزت بخشی ہے، اور یہ وہ محبت ہے کہ جو ایک ہمارے خون میں رچی بسی ہے. برادری کا اکٹھا ہونا عام طور پر یہ ہماری ایک خواب رہا ہے، ایک خواہش رہی ہے، اور اس کے لیے متعدد کوششیں ہوتی رہی ہیں. کبھی کبھی کامیابی کے قریب پہنچ کر پھر جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا، دو چار ہاتھ جب لبے بام رہ گیا تو کمند ٹوٹ جاتی رہی ہے. لیکن جو بھی کوشش ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل قدر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے برادریاں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. لیکن تم میں سے بہتر وہی ہے کہ جو اللہ کے ہاں تقویٰ اختیار کرنے والا ہے. یہ برادریوں کا اکٹھا ہونا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ قرآن کا حکم بھی ہے، اگر اس میں کسی ناجائز چیز کی بات نہ آئے. جائز حدود میں رہتے ہوئے، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے اگر ہم اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے برادری کے بچوں کا ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خیر کا کام ہے. ہمارے سیاسی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے میرا ذمہ داری ہے ضلع فیصل آباد کی، ظاہر ہے کہ میں کمیٹڈ ہوں، لیکن اس بات سے تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا کہ مجھے کسی دوست کا فون آتا ہے کہ جی فلاں میرا مسئلہ ہے تو میں وہ حل نہ کروں. ظاہر ہے اگر میں کسی جگہ پر موجود ہوں تو میرے زیادہ رابطے ہیں، زیادہ تعلقات ہیں، زیادہ وسائل ہیں اس حوالے سے، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی برادری سے کوئی بھی فرد، کوئی ہسپتال کا مسئلہ ہے، کوئی تعلیم کا مسئلہ ہے، کہیں کسی محکمے کا معاملہ ہے، کہیں کوئی اور، جہاں جہاں میری پہنچ ہو سکتی ہے، جہاں میرا رابطہ ہو سکتا ہے، میں وہاں اس رابطے کو استعمال کروں. اور اس کے نتیجے میں اگر ہم میں سے ہر فرد اس بات کا خیال رکھے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ہمیں اہتمام رکھنا چاہیے. جب بھی کوئی اپنے کسی بھائی کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو جہاں ہم جائز حدود میں کام کر سکتے ہوں ہمیں اس کے لیے وقت بھی خرچ کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے وسائل بھی خرچ کرنے چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیے. دوسری بات اور اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک اوریجن ہے، ہماری جو بنیاد ہے وہ کشمیر ہے. یعنی ہم بنیادی طور پر ہم میں سے کوئی بٹ ہے، کوئی ڈاک ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی مطلب جو گوتے ہیں کشمیریوں کی وہ ساری ہیں، کہلواتے ہم ملے جلے ہیں، لیکن کشمیری تو ہیں سب. اور کشمیری جو ہے وہ ان کی بنیاد کشمیر ہے. اس لیے کوئی بھی کشمیری جو ہے اگر کشمیر کو بھول جاتا ہے تو اس کو کشمیری رہنے کا کوئی حق نہیں. ہماری حکومتیں کشمیر کو بھول گئی، ہمارے حکمران، اپوزیشن لیڈر، ہماری فوج، ہمارے جرنیل، ہماری اسٹیبلشمنٹ سب کشمیر کو بھول گئے. اور اب کشمیر جو ہے وہ باقاعدہ انڈیا نے اپنا حصہ بنا لیا ہے. آج سے 4 سال پہلے 11 اگست کی بات ہے غالباً یا خیال میں، اور اس پہ ہم نے جو ہے وہ واجبی سا احتجاج کر کے آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے ہضم کر دیا. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھول جائیں گے. قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا تھا، اور یہ ایسے نہیں دیا تھا. کشمیر بنیادی طور پر جتنی بھی ہماری ایگریکلچر ہے، ہمارا پانی ہے، وہ سب کشمیر سے جڑا ہوا ہے.
اور اگر وہاں پر جو ہے وہ کوئی بیٹھ کر اس پر قابو پانا شروع کر دے تو یہاں پر تو بھوک اور افلاس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. لیکن ہمارے دل وہاں پر موجود ہیں, ہمارے رشتے وہاں پر جڑے ہوئے ہیں, ہمارے تعلق ہیں. ہم میں سے کوئی بھی بزرگوں سے جب پوچھیں گے تو کوئی سری نگر کا نکل آئے گا, کسی کا تعلق جو ہے وہ جموں سے نکلے گا, کسی کا جو ہے وہ پلوامہ سے نکل آئے گا. یہ ثاقب فاروق بٹ صاحب یہ یہاں پر موجود ہیں, یہ میرے بھتیجے بھی ہیں, اور یہ 2 سال مقبوضہ کشمیر میں جہاد کرتے رہے. ماشاءاللہ. یہ 1993 سے 95 تک اس دور میں اللہ نے ان کو جو ہے وہ جب ظاہر جسے اللہ تعالیٰ شہادت دینا چاہے دے دیتا ہے, جس کو بچانا چاہے اسی کے اختیار میں ہے. تو ان کے ساتھ ہی میرا چھوٹا بھائی جس کا ہم عمر ہی تھا وہ شہید ہو گیا, یہ واپس آ گیا. یہ اللہ کے معاملے ہیں. تو ہمارا رشتہ, ہمارا تعلق جو ہے وہ کشمیر سے جڑا ہونا, ہماری کسی مجلس کو اس ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کشمیری ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے جو ہے وہ جگر کا ٹکڑا ہیں, اور ہم ہر مجلس میں ان کو یاد کریں گے, کشمیر کی آزادی کے لیے بات کریں گے, اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے, اور ان کو اپنے تمام معاملات میں یاد رکھیں. اپنی اولادوں کو بھی بتاتے رہیں گے کہ بھئی ہمارا اصل کشمیر ہے, اور کشمیر کے لوگ اس وقت ظلم کا شکار ہیں, اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے جو بھی ہمارے لیے ممکن ہے. کوئی بھول جائے, کوئی پالیسیاں بدل لے, کوئی کچھ کر لے, لیکن میرا ان سے خون کا رشتہ ہے, میں تو نہیں اس سے جو ہے وہ ہٹ سکتا. اس لیے یہ بڑی ہی اہم بات ہے جو ہماری کسی بھی برادری کی, کسی بھی کٹ کی, کسی بھی مجلس میں جو یہ ذکر اس سے خالی نہیں ہونی چاہیے. تیسری بات اور آخری بات وہ ہمارے اس تنظیم سے متعلق ہے. یہ خوشائند بات ہے کہ آپ سب نے مل کر اس تنظیم کو, اس کٹ کو جو ہے وہ ممکن بنایا. اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ جب خواہشات ہماری ہوتی ہیں 100 بندوں کو دعوت دیں گے تو آئیں گے 20-25. یہ عام زندگی میں بھی ہوتا ہے, اس لیے اس سے گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسانی اور معاشرتی ایک معاملہ ہے, لیکن اس کو تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے انشاءاللہ. میں فرحان بٹ صاحب کو بھی جو ہے وہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے اپنے اس ادارے کو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ادارہ ہے, انہوں نے اس کو برادری کی سرگرمیوں کے لیے جو ہے وہ پیش کیا ہے. ان کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے. ادارہ کی جگہ موجود ہے اور بڑی ہی اہم جگہ ہے, بڑی یعنی اپروچیبل ہے, کوئی دور دراز کی جگہ نہیں ہے, آسانی کے ساتھ یہاں ہر فرد آ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ جاری رکھیں. فارمل میٹنگ نہیں ہوتی تو انفارمل میٹنگ بھی ہو سکتی ہیں. کبھی ہم جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھ کر جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں, کوئی تبادلہ خیال کریں, کوئی ایجنڈا بنائیں. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں سوچ بچار کر کے کچھ ہمیں مزید لوگوں کو انرول کرنے کا ایجنڈا ہونا چاہیے, لسٹیں بننی چاہیے, اور اس کی آگے تنظیم سازی ہونی چاہیے. لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں, بہت زیادہ ہم کر بھی نہیں سکتے, جتنا کر سکتے ہیں اس کی کوشش ہوتی رہنی چاہیے. اور ہمارے درمیان جو ہے وہ فریاد بٹ صاحب اسپیشل مریض کے سے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اہتمام کیا یہاں پر آنے کا, اور ہمارے آج کے مہمان بھی ہیں, ہمارے صدر بھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کر یہ ساری ہم کوششیں جاری رکھیں گے. میں آپ سب کے لیے, برادری کے تمام دوستوں کے لیے جہاں میرا رابطہ ہے, جہاں میرے تعلقات ہیں, اور الحمدللہ فیصل آباد میں ہمارے بے پناہ تعلقات ہیں, فیصل آباد کے باہر بھی موجود ہیں, ہر شہر میں ہیں. تو جہاں کہیں کسی کو کوئی ضرورت ہو, کوئی ریفرنس کی یا کوئی بھی مدد کی, تو جہاں تک ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بساط کے مطابق حاضر رہیں گے. اور ہمارا یہ بیٹھنا ملنا اس میں برکت عطا فرمائے, ترقی عطا فرمائے. آمین.